دیکھیے میرا صحیح فرمایا آپ نے، ایک لمبا سفر ہے، تقریباً 3 دہائیوں پر محیط سفر ہے۔ 90 سے میں نے شروع کیا، بسی تھے استاد ایجوکیشن میں میری تعیناتی ہوئی۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا سلسلہ چلا، پھر ٹریڈ یونین میں معاملات اور ملازمین کے جتنے بھی مسائل تھے، پہلے ٹیچرز کے، اور پھر فائنلی امپلائی جوائنٹ ایکشن کا صدر بھی میں رہا، جو سارے ملازمین کا ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم ہے۔ تو صحیح فرمایا آپ نے، ایک بڑا لمبا سفر ہے۔ اس کے بعد پھر سیاست، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے والنٹیئر ریٹائرمنٹ لیا، ابھی میرے 3.5 سال ابھی باقی تھے اس میں سروس میں، تو اور میں نے سیاست کو جوائن کیا۔ تو سیاست کیسی لگ رہی ہے؟ میں ایک مخصوص طبقے کو وہاں پر ریپرزینٹ کرتا تھا، ایک وہاں کا ایک جو اسپیکٹرم جو تھا وہ ایک لمیٹڈ اسپیکٹرم تھا، لیکن جب آپ سیاست میں آگے تو یہاں کا اسپیکٹرم بڑا ہے، اسٹیج بڑا ہے، اور آپ کسی مخصوص طبقہ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ جموں کشمیر کے عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد پارٹی میں پوزیشن بھی ملی آپ کو، میں ایڈیشنل اسپوکس پرسن ہوں پارٹی کا، تو ظاہر سی بات ہے سارے لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے، آپ ایک طبقہ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں، تو اسپیکٹرم واقعی بڑا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ابھی سیاست میں نیا ہوں، سیکھ رہا ہوں سیاست کے گن، لیکن وہاں سے یہاں پر جو شفٹ ہے یہ بڑا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ جموں کشمیر کی سیاست کو سمجھنے کے لیے آپ کو 1931 تک آپ کو بیک جانا پڑے گا۔ تو تب سے آج تک یہاں پر بڑی انسرٹنٹیز رہی ہیں۔ 47 میں کن حالات میں یہاں پر نیشنل کانفرنس 1931 میں کس طرح سے نیشنل کانفرنس بنی مسلم کانفرنس سے، اس کے بعد 47 میں کیا کیا معاملات ہو گئے سارے آپ کے نظر میں، اور 90 سے بالخصوص جس طرح کے حالات یہاں رہے اور جس طرح انسرجنسی یہاں پر عروج پر رہی، تو سیاست میں کوئی وہ جو ٹھہراؤ دیکھنے میں نہیں ملا۔ اس کے بعد وہ آخری ہتھوڑا جو تھا وہ 5 اگست 2019 کو پڑا، جب ایبروگیشن کا ہوا، تو ساری جو جتنی بھی سیاسی قیادی تھی وہ سارے کے سارے بند ہوئے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کولیپس ہوئے، اور یہاں پر سیاست رہی نہیں۔ لیکن اب لوگوں نے بات کرنا شروع کر دیا، اور ڈیموکریٹک پروسیس کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے تھا، ابھی نہیں ہوا، لیکن اتنی بات ہے کہ سیاستدان اب بات کرنے کے لیے نکلے ہیں، لوگوں کے معاملات اور مسائل کو ابھار رہے ہیں، اور ڈیموکریسی کے حوالے سے، اس کے ریسٹوریشن کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ تو میں بحثیت مجموعی میں اس کو اس طرح سم اپ کروں گا کہ اس طرح کی سیاست جس طرح ہندوستان کی دوسری ریاستوں میں آپ دیکھتے ہیں، وہاں پر ایک باضابطہ الیکٹورل پروسیس ہے، ڈیموکریسی کا صحیح معنی میں وہاں پر اطلاق ہوا ہے، تو اس طرح کی سیاست ابھی یہاں پر نہیں ملی، لیکن امید ہے کہ آئندہ آنے والے، میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو یہاں پر الیکشنز کروانے چاہیے، تاکہ لوگوں کو اپنے نمائندے چننے کا موقع ملے، اپنے ریپرزنٹیٹیوز چننے کا موقع ملے۔ آپ دیکھیے یہاں پر کوئی عوامی سرکار ہے نہیں، یہاں پر بیوروکریٹک رول ہے، آٹوکریٹک رول ہے، اور یہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے، آپ کے معاملات ہیں، آپ کے مسائل ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کے سننے والا نہیں آپ کی ایکسس ہے۔ اب غریب آدمی کہاں جائے گا؟ سیکٹریٹ، اور سیکٹریٹ جائے گا وہاں کس کو ملے گا؟ کس سے اپنی رودات سنائے گا؟ تو جب اگر عوامی حکومت ہوتی ہے، عوام کے اپنے ریپرزنٹیٹیو ہوتے، تو لوکل ریپرزنٹیٹیو ہوتے، لوگ ملتے، اپنے مسائل سناتے، مسائل حل ہو جاتے۔ تو نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے، ہم پر 2014 میں الیکشن ہوئے ہیں، لاسٹ الیکشن، اس کے بعد اگر آپ یہاں پر الیکشن نہیں کریں گے اور آپ ایک مخصوص ریاست کے لوگوں کو ڈیموکریسی کے پھل سے محروم رکھیں گے، تو یہ ڈیموکریسی نہیں، یہ سراسر جاتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو اب جو چونکہ سینٹرل میں انہی کی گورنمنٹ ہے، تو ہم ان سے بھی کہنا چاہیں گے کہ آخرکار کب آپ لوگوں کے نقصان کی جو وہ ہیں وہ اس کو تلافی کریں گے، اور جو ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں آپ لوگوں کو، کشمیر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، یہاں پر بڑا امن ہے، اگر امن ہے تو پھر آپ کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے؟ جلدی یہاں پر الیکشن ہو، لوگوں کو اپنے نمائندے یہ الیکٹ کرنے کا موقع ملے، تاکہ لوگوں کو بھی راحت ملے۔ دیکھیے یہاں پر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا نیریٹو چلا، اور سارے ہندوستان کو یہ کہا گیا کہ 370 کی آڑ میں یہاں پر پولیٹیشنز نے کرپشن کیا۔ میں اکثر بیشتر جب بھی مجھے اس طرح کی بات کرنے کا موقع ملتا ہے، تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ 2014 سے آج تک آپ کی سرکار ہے، 2018 سے آپ کی سرکار ہے، 5-6 سال ہو گئے۔ پہلے گورنر صاحب آپ کے تھے، آپ بی جے پی، آپ ایل جی آپ کی ہے۔ تو میرا کاؤنٹر سوال یہ ہے کہ آپ نے کتنے سیاستدانوں کو پکڑا اور کتنے سیاستدانوں کو آپ نے سزا دلوائی؟ یہ تو آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ تو روز جو آپ کے خلاف بات کرتے ہیں اس کو ای ڈی بھیجتے ہیں، اس کو NIA بھیجتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا کن UAPA اور پتہ نہیں کن کن دفعات کے تحت ان کو اریسٹ کرواتے ہیں۔ تو اگر کرپشن ہوا ہے تو وہ مقدمات کہاں ہیں؟ لوگ اریسٹ کیوں نہیں ہوئے؟ وہ لیڈر سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہوئے؟ آپ کو پتہ ہے کس طرح سے محبت جی کو گرل کیا گیا؟
اور کیا نکلا پھر وہاں سے. تو بحث مجموعی یہ ایک پروپیگنڈا ہے, اور پروپیگنڈا اگر نہیں ہوتا تو کارروائی ہوئی ہوتی. میں ابھی بھی چیلنج کرتا ہوں کہ جس نے کرپشن کیا اس کو سزا ملنی چاہیے, لیکن آپ ان پر کیوں نہیں ہاتھ ڈالیں؟ یا تو اس کرپشن میں آپ برابر ملوث ہیں. اور مجھے ایک بات بتائیے جو میں آپ کی چینل کے ذریعے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میرے ذہن میں آ گیا. سابقہ گورنر جو تھے انہوں نے کہا کہ 300 کروڑ مجھے رشوت آفر کی گئی. تو ہونا تو یہ چاہے تھا کہ جن لوگوں نے ان کو آفر کیا اس کی انویسٹیگیشن کر کے ریسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے تھی, اور یہ دیکھنا لازمی تھا ایجنسیز کا اور وقت کی سرکار کا کہ یہ لوگ کون تھے جنہوں نے 300 روپے یہ مبینہ طور پر آفر کیا کسی فائل کے کلیئرنس کے لیے. ایسا نہیں کیا گیا, بلکہ آج آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں ای ڈی ان کے گھر پر انہوں نے چھاپا مارا اور اس طرح کی کارروائیں. میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرپشن اگر ہے, اگر کرپشن کسی نے کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن میں بڑے وثوق سے ایک بات کہنا چاہوں گا, آج سب سے زیادہ کرپشن یہاں پر ہو رہا ہے. دیکھیے 10 کلرکوں کو 10 چپراسی اور پٹواریوں کو پکڑ کر آپ کرپشن ختم نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتائیں کتنے بیوروکریٹس کے خلاف آپ نے کارروائی کی, کتنے پولیٹیشنس کے خلاف آپ نے کارروائی کی. تو یہ کر کے آپ دکھائیے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کرپشن کے متعلق یہ سیریس ہے. ادروائز یہ پروپیگنڈا ہے, باتیں ہیں. دیکھیے التجا جی کی جو تعیناتی ہوئی بشیر میڈیا ایڈوائزر وہ میرٹ پر ہوئی. وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ محبوبہ جی کی بیٹی ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے جب محبوبہ جی بند تھی, بلکہ ساری لیڈرشپ جب بند تھی, تو کس طرح سے التجا جی واحد لیڈر تھی جموں کشمیر میں, نوجوان لیڈر جو کبھی دلی, کبھی بمبے اور کبھی سری نگر اور کہیں جہاں وہ پہنچے انہوں نے کشمیر کے موقف کو سامنے رکھا اور کشمیریت کی بات کی اور کشمیر کے موقف کی بات کی. انہوں نے زبردست طریقے سے نہ صرف جموں کشمیر کے عوام کو بلکہ ہندوستان کے عوام کو بلکہ دنیا کو, سارے دنیا کو بتایا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے یہاں پر حقوق جو ہے وہ سلب ہو گئے اور کس طرح سے ہمارے کانسٹیٹیوشنل فراڈ ہمارے ساتھ کیا گیا. آرٹیکل کی ایبروگیشن کے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو اگر اس طرح کی کوئی لیڈر آپ کے پاس ہے جس میں یہ کیپیسٹی ہے, جس میں یہ صلاحیت ہے, جو اس طرح کا کام کر سکتے ہیں تنہا بغیر کسی پارٹی کے, تو اگر آپ اس کو پارٹی میں لیں گے تو اس پارٹی کو فخر ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں مجھے فخر ہے کہ یہ بیٹی ہمارے ساتھ ہے اور یہ ہماری پارٹی میں. تو اس لیے یہ ڈائناسٹک رول کی بات دیکھیں, برصغیر میں ڈائناسٹیز کی کا ایک ہسٹری رہی ہے سارے برصغیر میں, بلکہ یورپین ممالک میں کچھ فیملیز کا زبردست کنٹریبیوشن ہے. مثلا عبداللہ فیملیز کا زبردست کنٹریبیوشن رہا ہے 47 میں. ان سے پہلے یا مفتی صاحب تھے, مفتی صاحب جب یہ پی ڈی پی بنائی تو انہوں نے تو محبوبہ جی پی ڈی پی میں اس لیے نہیں گئی کیونکہ ان کی بیٹی تھی, بلکہ اس لیے گئی کہ محبوبہ جی نے ہی پی ڈی پی بنائی تھی اپنے والد کے ساتھ. دونوں نے مل کر, وہ اس وقت اسمبلی میں انہوں نے ریزائن کر کے 96 میں الیکٹ ہوئی تھی. تو اس لیے یہ پروپیگنڈا ہے, اور پروپیگنڈے کی آڑ میں پتہ نہیں کیا کہیں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ میرٹ پر ڈیسیجن ہوا ہے اور مجھے فخر ہے اس ڈیسیجن پر بھی, اور التجا جی کی وہ کیپیسٹی جو ہے اس کی صلاحیت جو ہے اس پر بھی مجھے فخر. دیکھیے جہاں تک پی ایچ ڈی کا تعلق ہے تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ پی ایچ ڈی کن حالات میں وجود میں آئی. پی ایچ ڈی کو محبوبہ جی نے بنایا ڈاکٹر فاروق صاحب سے مل کر, اور بھی کئی لیڈران تھے, یوسف طارقانی صاحب اور باقی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایبروگیشن کے بعد جس طرح سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو کیڈر کو, ان کے لیڈرز کو پارٹی سے نکالا گیا ایک پلان کے تحت, ایک منصوبہ کے تحت, اسی طرح پی ایچ ڈی کو بھی توڑنے کی زبردست کوشش کی گئی. جو رکے جو نکلے اور نکلے. اب مقصد کیا تھا پی ایچ ڈی کا؟ وہ یہ تھا کہ لوگوں کے جو عزت نفس ہے اس کو بحال کرنے کے لیے کوششیں کی جائے گی. اس طرح سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی, اسی طرح ایک منصوبے کے تحت پی ایچ ڈی کو بھی توڑنے کی کوشش کی. بہت سارے لوگ نکلے اور کچھ لوگ رہے وہاں پر. مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے جو عزت اور وقار ہے اس کو جس طرح سے, لوگوں کے حقوق کو جس طرح سے سلب کیا گیا, لوگوں کی عزت اور وقار کو جس طرح سے پامال کیا گیا غیر جمہوری, غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے, تو اس کو انڈو کریں اور لوگوں کے وقار بحال کرنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. لیکن جب پی ایچ ڈی آگے بڑھتی گئی تو لوگوں کی زبردست جو امیدیں ان کے ساتھ وابستہ ہو گئی اور انہوں نے اس کو الیکٹور الائنس کی اسپیکٹرم میں بھی دیکھنا شروع کر دیا. تو اچھی بات ہے, لوگوں کا سپورٹ ہے پی ایچ ڈی کے ساتھ, اور پی ایچ ڈی جو میں آپ کو بڑے وثوق سے کہوں گا آج تک اکٹھے ہے, یونائٹڈ ہے. تنقید کا نہیں. دیکھیں محبوبہ جی نے, آپ شاید کپوارہ اسپیچ کا ذکر کریں, کولگام ذکر کریں اس اسپیچ کا. دیکھیں محبوبہ جی نے چند حقائق کا اظہار کیا, تاریخی حقائق کا. اب جب تاریخی حقائق کو آپ بیان کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کچھ تلخ اس میں حقیقت بھی ہے.
تو وہ تلخ حقیقت ہے، آپ کو سننی پڑے گی. تو کچھ لوگوں نے اس کو ادروائز لے لیا اور پھر یہاں سے بھی کچھ تنقید ہوئی. لیکن کل محبت جی نے، اگر آپ نے بیان سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ ہم اکٹھے ہیں، ہم یونائٹڈ ہیں اور لوگوں کو ہمیں سے امیدیں وابستہ ہیں، ہم ان امیدوں پر اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے. تو میں آپ کو یقین دلانا چاہوں گا، آج کی ڈیٹ تک میں آپ کو کہوں گا پی ایچ ڈی یونائٹڈ ہے اور یونائٹڈلی وہ فیس کرے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکٹھے الیکشن جو ہے، جو پارلیمنٹ کے انتخابات آنے والے ہیں، کہ وہ اکٹھے لڑے جائیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے. تو رفیق صاحب، ابھی جب آپ بیٹھے تھے تو میرے گھر کے باہر وہ سمارٹ میٹر لگا رہے تھے، آپ نے دیکھا شاید. تو سارے جموں کشمیر میں سمارٹ میٹرز کا سلسلہ شروع کیا. میٹر ہونے چاہیے بڑے ایکٹیو میٹر، سمارٹ میٹر اور پتہ نہیں کیا کیا میٹرز، بجلی ہو یا نہ ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سمارٹ میٹرز کا جو یہ کنٹریکٹ کسی پارٹی کو، کسی بڑی پارٹی کو، باہر کا کوئی ہوگا بڑے ٹھیکیدار، اس کو یہ کنٹریکٹ دیا ہوگا، اس کو پیسہ نکالنا ہے. سمارٹ میٹر بعد میں چلیں یا نہ چلیں ایک بات ہے. لیکن بجلی کے بحران کی جو آپ نے بات کی، اس نے بڑی سنگین صورتحال اختیار کر دی ہے. ہمارے بچے زبردست سفر کر رہے ہیں، مریضوں کا بڑا برا حال ہے ہاسپٹلز میں. آپ دیکھیے کیا حالات ہیں. ہماری انڈسٹری بیٹھی ہے. مطلب زندگی کا ہر شعبہ آلموسٹ بجلی پر ہی ہے، کیونکہ یہاں پر سردی کے ایام ہے اور شدت کی سردی، آگے چلے کلان کے ایام بھی آنے والے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرکار کو پہلے اس سب بندی کرنی چاہیے تھی حالات سے نپٹنے کے لیے. لیکن پھر میں کہوں گا چونکہ ایک عوامی سرکار ہے نہیں، ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں، ان کو پتہ ہے کہ لوگ تو ہم سے پوچھیں گے نہیں، ان کی ایکسیس ہی نہیں ہے وہاں پر. تو جو ہمارے من میں آئے گا، اگر گپ اندھیرے میں بھی لوگوں کو رکھیں گے تو ان کو نہیں. وہاں پر بڑا برا حال ہے. ہوگی کہیں کہیں وہاں پر ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر بھی بڑا برا حال ہے. وہاں سے بھی لوگ واویلا کر رہے ہیں. تو مجموعی جموں کشمیر میں صورتحال بڑی سنگین ہے بجلی کے حوالے سے. تو اب سننے میں آیا ہے کہ ریسنٹلی کچھ میگا واٹ یہ شاید خرید رہے ہیں، 200-300 میگا واٹ. اس سے اگر کچھ بہتری ہو جائے. لیکن اس کا حل یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں NHP کے ساتھ، ان کو فی الفور ریاست کے حوالے کیا جانا چاہیے. 3000 میگا واٹ بجلی ہم پروڈیوس کرتے ہیں. ہماری نہ صرف ہماری ضرورت اس میں پوری ہو جائے گی، بلکہ ہم اس کے علاوہ بھی جتنی بجلی ہے اس کو بھیج بھی سکتے ہیں باقی اسٹیٹوں میں. تو ان پروجیکٹس کو واپس ٹیک اوور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں کی اکانومی بوسٹ ہو جائے، یہاں بجلی کی صورتحال ٹھیک ہو جائے. اور جب آپ کی بجلی کی صورتحال ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی انڈسٹری بھی یہاں پر ٹھیک ٹھاک. میں صرف چاول کی بات کیوں کروں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ زندگی کا شاید ہی کوئی شعبہ ہوگا جو اس وقت پٹری پر ہے. کوئی بھی شعبہ زندگی کا پٹری پر ہے، چاہے آپ کی بجلی ہو، چاہے آپ کے پانی ہو، چاہے آپ کا راشن ہو، چاہے دفتروں میں آپ کے مسائل ہوں، سکولوں کا آپ کا برا حال ہے. دیکھیے آپ وہاں پر تعلیم کا کیا حال ہے، کس طرح سے روز آپ کو کبھی منڈے بھی کسی کا دن، ٹیوزڈے بھی کسی کا دن، وینسڈے بھی، تھرسڈے بھی، فرائیڈے بھی، سنڈے صرف بچوں کو. اور پڑھنے کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے ہمارے اسکولوں میں آج. تو یہی حال راشن کا ہے. راشن کے حوالے سے میری اپیل ہوگی سرکار سے کہ وہ چونکہ یہاں پر کوئی راشن تو پروڈیوس نہیں ہوتا ہے، ساری کے سارے یہاں پر چاول کھانے والی اسٹیٹ ہے، خاص کر کشمیر. یہاں پر لوگ چاول پسند کرتے ہیں، تو اس کو اویلیبل رکھنا چاہیے اسٹورز پر. اور جو سختیاں لوگوں کو ہیں، گورنمنٹ انتظامیہ کو ان بات کو سننا چاہیے. اور جو افسران ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ یہیں ہوں گے. دیکھیے آپ LG صاحب کل جائیں گے، ایڈمنسٹریشن جائے، لیکن ان کو تو یہیں رہنا ہے. وہ یہیں کے افسر ہیں، ان کو لوگوں کا مشکلات سننی چاہیے، مشکلات کو ایڈریس بھی کرنے چاہیے، ان پر فرض عائد ہوتا ہے. میں نے ڈے فرسٹ سے سیشن چینج کی مخالفت کی ہے. ابھی میں چیئرمین تھا ٹیچرز فورم کا. تو جب یہ پرپوزل آیا تو میں نے اس کی مخالفت کی تھی. میں نے اس بنیاد پر مخالفت کی تھی. تو آپ کو یاد نہیں ہوگا 86-85 میں جب ہمارے غلام محمد شاہ لیٹ کی حکومت تھی، تو یہاں پر کافی دیر کرفیو رہا. 2-3-4 مہینے کرفیو رہا. تو اس کو کرفیو سرکار ہی بولتے تھے جب وہ 87 کی سرکار اس کو گلشا کے نام سے جانا جاتا تھا. تو اس وقت پھر سرکار نے یہاں پر سیشن چینج کیا. اکتوبر کا سیشن جو تھا اس کو مارچ میں لے لیا. لیکن فی الفور اس نے پھر مارچ میں سیشن ہو گیا تو اس کو واپس کیا. کہنے مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے بھی یہاں پر دسمبر کے اکتوبر کا سیشن جو رکھا ہے، بڑے سوچ سمجھ کر اور اس پر بڑا وہ لوگوں نے دماغ خفائی کی ہے. کافی بڑے ایجوکیشنسٹ، بڑے ایکسپیرینسڈ لوگ جنہوں نے یہ رکھا تھا. اب یہاں پر ایک ایموشنل بلیک میل کیا گیا کہ جموں کشمیر چونکہ ریاست کی ہندوستان کی ریاست اب بن گئی، تو اب ایک یونیفارم کیلنڈر ہونا چاہیے. تعلیم کو آپ جذبات کی نظر نہیں کر سکتے. تعلیم کو آپ صرف اس نظر سے برباد نہیں کر سکتے کہ نہیں جی ایک ہی ملک اور ایک ہی سیشن ہونا چاہیے.
उन्होंने तो इस तरह से प्रोजेक्ट किया एज इफ कि हम हिंदुस्तान का कभी हिस्सा ही नहीं थे, हालांकि ये हकीकत गलत है और ये कहना भी गलत है और ये एक प्रोपेगेंडा था। तो इस आड़ में उन्होंने सेशन को चेंज किया। लेकिन सेशन की चेंज के सिलसिले में आपने देखा होगा जून जुलाई में हमारी क्लासेस लगी, बिल्कुल अप्रैल मार्च में एग्जाम होना था, नहीं हुआ, अप्रैल में सर्दियां थी, मई में आपने देखा किस तरह की बारिशें, जून जुलाई में आपका सेशन लगा, अक्टूबर में आपने छुट्टियां की, तो कितने महीने आपने बच्चों को पढ़ाया। अब जब आप मार्च में स्कूल खुले, मार्च में तो खुलते ही नहीं, आपको पता है यहाँ पर हालात क्या हैं मौसमी, अप्रैल में खुलेंगे, मई में खुलेंगे, तो उसके बाद आप एग्जाम देंगे बच्चे, तो इनका ये सारा सीजन जो है वो सारा का सारा बच्चे का पढ़ने का मौका ही मिलता है। और उसके अलावा जो मैंने अभी आपसे गुजारिशात की कि हर रोज कोई ना किसी का दिन, मंडे किसी का दिन, ट्यूसडे किसी का, वेडनेसडे, तो इस तरह से तालीम को मैं कहता हूँ एक सोची समझी वो सोच कर इसको तबाह किया जा रहा है, हमारे इंस्टीट्यूशंस को तबाह किया जा रहा है। बच्चे भी परेशान होगी कि यहाँ के मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए और जो आपने इस साल एक्सपीरियंस किया, कितना बच्चों का नुकसान हुआ, आप वापस लाइए इस सेशन को और इसको अक्टूबर सेशन कर दें। अक्टूबर सेशन यहाँ पर चूंकि पहले भी रहा है और सूटेबल है मौसम के हवाले से, तो मेरी यही राय है कि अक्टूबर